یاد رکھیں، آپ اگر کسی مصیبت میں ہیں یا پریشانی میں ہیں یا تکلیف کے اندر ہیں تو ہر مسئلے کا حل ہے۔ 3 سنت وظیفے ہیں جس سے ہم اپنی پریشانیوں کو، مصائب و آلام کو اور تکالیف کو کم کر سکتے ہیں، بلکہ ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں یہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور بعض مسنون اذکار کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 اہم سنت وظائف کا تذکرہ کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان وظائف پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اور تکالیف کو ضرور دور فرما دیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا چلوں، ایک عظیم صحابی رسول، جلیل القدر صحابی اور سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے، وہ مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یاد کی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ جو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے زیادہ سے زیادہ استغفار، درود شریف اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی پریشانیاں ختم ہو گئیں اور وہ مزید کہتے ہیں تقوی اور کامیابی کی راہ پر چل پڑے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ سے رجوع، صبر اور دعا سے ہر مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو مشکل کشا وظیفہ ہے وہ درود شریف کا وظیفہ ہے۔ اس سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس سلسلے میں ہم معمول بنا لیں وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار درود شریف پڑھیں۔ اگر زیادہ مشکلات ہوں تو 1000 بار درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے سے ہی رزق میں برکت، پریشانیوں کا حل اور دل کو سکون ملتا ہے۔ یاد رکھیں، دوسرا وظیفہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ یہ پریشانی سے نجات کا وظیفہ ہے۔ اس سلسلے میں بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک ہے، یعنی متفق علیہ حدیث پاک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یاد رکھیں، اس سلسلے میں وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ آپ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ یہ کلمات مشکلات، بیماری، غربت اور ذہنی پریشانی کے لیے بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وظیفہ جو ہر قسم کی بیماری، رکاوٹ اور پریشانی کے لیے ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس سلسلے میں وظیفہ یہ ہے کہ 7 بار سورۃ الفاتحہ صبح اور شام پڑھیں۔ اگر کسی خاص حاجت کے لیے ہو تو 41 بار پڑھ کر دعا کریں۔
یہ وظیفہ بیماریوں، قرضوں اور مصائب کے حل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ مشکلات کا شکار ہیں تو درود شریف پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں، سورۃ الفاتحہ کو اپنی روزانہ کی دعا میں شامل کریں، اور پھر آخر میں یہ ہے کہ صبر اور استغفار کریں۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ دیکھیں، یہ وظائف اور نصیحتیں آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اس نے ان تمام جو وظائف ہیں ان کے اندر ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ درود شریف کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی بھی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ عظیم وظائف ہیں، مقدس کلمات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے۔ یقیناً اگر ہم ان کا ورد کریں گے، ان کو وظیفے کے طور پر پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات، مصائب و آلام، دکھ درد، تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ صبر اور استغفار سے بھی کام لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے انسان کو، اپنے بندے کو کسی ایک مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو وہ بے شمار مشکلات، مصائب و آلام کو دور بھی فرماتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان وظائف پر عمل کریں تو ہماری ہر مشکل آسانی میں بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرما سکتا ہے، اور یقیناً وہ فرماتا بھی ہے، چونکہ وہ اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر جو 3 سنت وظائف ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ درود شریف آپ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ، اور اگر مشکلات زیادہ ہوں تو 1000 مرتبہ یہ آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھیں۔ اور اسی طرح دوسرا وظیفہ جس طرح میں نے بیان کیا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ یہ پریشان ہیں کسی معاملے میں بھی تو آپ یہ پڑھیں، اور اس کا بھی یہ ہے کہ آپ دن میں روزانہ یعنی 100 بار آپ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی بھی بیماری کے اندر، رکاوٹ کے اندر اور پریشانی کے اندر ہیں تو آپ سورۃ الفاتحہ کے ورد کریں۔ اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ ایک دن میں آپ کم از کم 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پریشانی زیادہ ہے تو روزانہ آپ 41 بار اس کو پڑھیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ اتنا وقت بھی نہیں لیتے، بندہ آسانی کے ساتھ ہر شخص یہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ کے مقدس کلمات، اور پھر سورۃ الفاتحہ یقیناً ہر شخص اس کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو، مصائب و آلام کو، دکھوں کو، اسی طرح دردوں کو اور مختلف تکالیف کو انشاءاللہ دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، صبر کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود پاک پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں گے، چونکہ ہمارے اکابرین جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے یعنی اولیاء کرام ہیں، یہ ان کا معمول تھا کہ وہ جب بھی کسی مشکل کا یا کسی مصیبت کا شکار ہوتے، کسی بیماری کا شکار ہوتے، تو وہ اپنا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے۔ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم رجوع کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور سنتوں پر عمل کرنے کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں،
اور یہ وہ معاملات ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان وظائف کو، ان باتوں کو، ان سنت طریقوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو نہ صرف اس دنیا میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں اور ہم ان مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ ہماری آخرت والی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ بھی بہترین ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے بھی یہی سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے جنہوں نے یہ سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی۔ اگر دنیا میں کوئی تکلیف آ بھی جائے تو وہ اس کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے، چونکہ ان کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال اور نیک اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی کرم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن، حدیث مبارکہ اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔